باربر شاپ کے اندر جو پرائم کام ہے, جو بنیادی کام ہے, وہ یہ ہے کہ بال کاٹنا. لیکن اگر بال کاٹنے والا مطمئن نہ ہو, جس طرح آپ نے والدین کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا ہے, اسی طرح جو پڑھانے والا ہے اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کو قائم رکھنا, خصوصی طور پہ آج کل کے حالات میں معاشی طور پر بندے کا سیٹسفائی ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک چیز جو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ابھی تو اس کسی اتھینٹک سورس سے نہیں آئی, کہ آپ کے جو ٹیچر ہے اس کی کم سے کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے جو ایک مزدور کی بنتی ہے تنخواہ. جو گورنمنٹ آپ کو ریسورس دے رہی ہے اس کے اگر ڈبل بھی کر دے تب بھی وہ جو پیمنٹ ہے اس بندے کو دینا وہ ممکن نہیں. تو جب اس سے ہاف ہے تو پھر تو بالکل ممکن نہیں ہے. تو پھر وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹیچر کا وہ کیسے آپ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے, بیٹر ریالٹی ہے کہ پاکستان میں چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو, دونوں سیکٹرز میں ہماری جو ٹیچنگ فرٹرنیٹی ہے وہ انڈر پیڈ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے, اور یہ نو ڈاؤٹ کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ ایک نیچرلی ایچ آر انڈیکس جب ہم ایچ آر میٹرکس میں دیکھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کا موٹیویٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کا ہیومن ریسورس ہے. اور اس کے اندر تو بالخصوص ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے, وہ چاہے پریسٹیج ہو, چاہے وہ ریسپیکٹ ہو, چاہے وہ ریمونریشن ہو. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مل کے ایک ایچ آر کا جو ہوتا ہے ریسورس اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ایجوکیشن کے اندر اس کی شدید کمی ہے, اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی بہت سارے ایسے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے جس سے ٹیچر موٹیویشن کے اوپر بھی کام ہو. اور جو ٹیچر موجود ہے گورنمنٹ سیکٹر میں, چاہے وہ ایس سی ڈی کا ہے, چاہے وہ آؤٹ سورس اسکولس کا ہے, اور ایون ایکویولنٹ پرائیویٹ 47% 48% پرائیویٹ سیکٹر ہے جدھر گورنمنٹ کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہ اپنی ایک اس پہ چل رہے ہیں, چیک اینڈ بیلنس بھی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وائلیشن وہاں پہ بھی ہے, اور جس کی وجہ سے وہاں کا ٹیچر بھی بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہے. اور جب یہ تو ایک پوری ایک ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ جب ایک ٹیچر ڈی موٹیویشن کے ساتھ کلاس میں اسٹیپ ان ہوتا ہے, تو میں نے ایک بک لکھی کلاس روم مینجمنٹ, اور اس میں جو فیکٹرز تھے, جب میں نے اس کو بک لکھنے کے لیے میں اسٹڈیز کر رہا تھا ڈفرینٹ, تو اس میں نے جو فیکٹرز لسٹ ڈاؤن کیے ہیں کہ جو کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. اب ان 100 میں سے میں ایک فیکٹر آپ سے شیئر کرتا ہوں جو مجھے پتا چلا کہ 19ویں صدی میں جو ہے وہ برٹش جو کالونیز تھی اور برٹشرز کے انڈر جتنا ایجوکیشن کا سسٹم تھا, تو وہ 19 سینچری میں اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ جو ہمارے اسکولز ہیں اس کی کلاس روم کی جو ونڈو بنی ہوئی ہے, اس ونڈو کے اندر جو سن لائٹ انٹر ہوتی ہے ان آورز کے اندر جب وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جس اینگل سے انٹر ہو رہی ہے تو اس کا اسٹوڈنٹ لرننگ کے اوپر امپیکٹ یہ ہے. اور اگر ہم ونڈوز کا اینگل یہ رکھیں اور اس اینگل سے سن لائٹ انٹر ہو تو اسٹوڈنٹ کی لرننگ, تو جہاں پہ آج سے اتنے سال پہلے سوچیں کہ اسٹوڈنٹ لرننگ کو اس لیول پہ حساسیت سے دیکھا جا رہا ہے, تو پاکستان کے اندر تو ابھی یہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے کسی پلیٹ فارم پہ, نہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں, کہ ٹیچر جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے جس نے اسٹوڈنٹ کو ایک اس کو وہ ایجوکیٹ کرنا ہے, اور ایجوکیشن ایک پورا پروسیس ہے. It's not about a chapter, it's not about یہ ایک لمبی